میں کہتا ہوں سیدنا عثمان غنی کا کوئی اور کسی پہ احسان ہوتا نہ ہوتا، سب سے بڑا ہے وہ، ایک سے ایک بڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قرآن انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے قرات پہ، اتنا بڑا احسان ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے لیے آج پتہ نہیں 100 قرآن ہوتا، ہر امام کا الگ قرآن ہوتا، ہر مولوی کا الگ ہوتا، ہر پیر کا الگ قرآن ہوتا، ہر مسلک نے اپنا قرآن اٹھایا ہوتا جیسے یہود و نصارہ نے کیا، ہر ایک کے پاس اپنی انجیل، ہر ایک کے پاس اپنی تورات، ہر ایک کے پاس اپنی کتاب مقدس، ہر زبان والے کے پاس الگ، کیونکہ اصل کوئی نہیں تھی، جس ذہن میں جو آیا وہ لکھ دیا۔ یہ جو رب کریم نے وعدہ لیا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمارا ذکر ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، تو اس محافظت کو سنبھالا کس نے؟ صحابہ نے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر نے کتنے مسئلے حل کر دیے۔ اس کے بعد جب قرات کا، چونکہ قرآن کریم تو بہت ساری قراتوں پہ نازل ہوا، لیکن جب ہر کوئی تو کس قرات پہ پڑھ رہا ہے، تو کس پہ پڑھ رہا ہے، میں حفظ پہ پڑھ رہا ہوں، میں عاصم پہ پڑھ رہا ہوں، میں قریش پہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کے پڑھ رہا ہوں، تو سیدنا عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ آئندہ چل کے کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نازل ہوتے دیکھا تھا، ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سنا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ ہر ملک کا اپنا قرآن ہوگا۔ اتنا بڑا احسان کیا، اسی لیے تو ان کو جامع القرآن کہتے ہیں، وہ اس سے بڑا کوئی اور، لیکن لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے، نہ جمع کرتے تو ہم اپنے طریقے سے اپنا مذہب بیان کرتے۔ بغض کی انتہا دیکھیے کہ جس قرآن کا رب نے حفاظت کا وعدہ لیا تھا، کہنے لگے یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے، 10 پارے جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، کوئی کہتا ہے جلا دیے، کوئی کہتا ہے یہ اس میں اہل بیت کی آیتیں تھی۔ بھائی چلو مانا کہ مولا علی حفاظت نہیں کر سکے، رب بھی نہیں کر سکا، قرآن کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا تھا۔ اب یہاں آدمی کیا کرے؟ پھر دیکھو سبحان اللہ، رب کریم نے بھی کیسا سبحان اللہ انتقام لیا۔ ایک طرف قرآن وہ دے دیا، پوری دنیا میں جو بھی پڑھے گا یا صدیق اکبر یا عثمان غنی، ایک نے جمع کیا، ایک نے اس کی حفاظت کر دی۔ پھر مدینہ شریف دیکھیے، جب کسی کے پاس پانی نہیں تھا تو مصطفیٰ کریم نے کہا کون ہے جو مسلمانوں کو پانی پلائے اور مجھ سے جنت لے لے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں بیر روما خریدا، یہودی بیچتا نہیں تھا، یہ طے ہوا کہ چلو ایک دن تم پیو، ایک دن ہم، آدھے پیسے لے لیے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم جس دن تمہاری باری اپنے حصے کا پانی لے لیا کرو، دوسرے دن ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب اس نے چند دن دیکھا کہ وہ دوسرے دن تو کو آتا ہی نہیں ہے، پھر اس نے سارے کا سارا بیچ دیا۔ اور مدینے والے لوگ کہتے ہیں کہ آج تک وہ واللہ علم بالصواب کہ آج تک وہ کنواں سیدنا عثمان غنی کے نام سے چل رہا ہے، اور اس پوری زمین کے جتنے پیسے آتے ہیں آج تک اسے انہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی جب بنانے کا وقت آیا تو کس نے خرید کے دی یہ جگہ؟ صدیق اکبر نے، اور جب توسیع ہو تو کس نے کی؟ عثمان غنی نے۔ قیامت تک جو بھی وہاں جا کے نماز پڑھے گا، جس نے ایک مسجد بنائی کہ جب تک وہ بنے، صدقہ جاریہ نا، جب تک رہے گی، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے سب کو ثواب، لیکن جس نے بنائی وہ سب کا مل کے اس کی بات کر۔ یہ آج تک جتنے پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، جتنے اعتکاف کر رہے ہیں، جتنے اذانیں پڑھ رہے ہیں، جتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو 1000، کسی کو عقیدے کے مطابق 10,000، کسی کو عقیدے کے مطابق 50,000، اور کسی کو عقیدے کے مطابق 10 کروڑ۔ یہ بھی یاد رکھیے، لمبا مسئلہ نہ ہو جائے۔ حدیث شریف ہے نا، کوئی کہتا نہیں جی مکے میں 1 لاکھ، مدینے میں 50,000، ابن ماجہ کی حدیث ہے لیکن سند پہ اعتراض ہے۔ کسی نے کہا بخاری مسلم کی 1,000، کسی نے 10,000، اور ایک حدیث شریف ہے صحیح ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کہ ایک نماز کا ثواب 10 کروڑ۔
اب یہ سارا سوچ، چلو میں کہتا ہوں نہ 10 کروڑ مانو، 1,000 تو مانتے ہو، 10,000 تو مانتے ہو، 50,000 تو مانتے ہو، سب کو ملائیں کہاں تک جاتا ہے؟ 14 صدیوں میں جتنا بنا سارے کا سارا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ، اور سب مل کے آقا کی بارگاہ. سبحان اللہ. پھر جتنی توسیع، سب سے پہلی توسیع کی سیدنا عثمان غنی نے. پھر جیسے اسرا، اللہ اکبر، وہ تبوک، چونکہ اس وقت بہت ہی قید کا سماں تھا، اسرا اسی لیے کہتے ہیں اسرا تنگی کا، تو اعلان کیا وہی ہے جیش اسرا جس کی تیاری میں صدیق اکبر نے سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی تھی. آج ان پہ اعتراض کرتے ہو؟ یہ دنیا خریدنے والے تھے، یہ لوگوں کے حق کھانے والے تھے. سیدنا فاروق اعظم آدھا سامان اور مستقیم بیٹھے اعلان کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی، اللہ اکبر. یہ رب کا نام ہے کہ نہیں؟ هو الغنی الحمید. رب غنی ہے نا. کسی نے آج تک عبد الغنی تو نہیں کہا عثمان غنی کو. یہاں نہیں رگ پھڑک دی گئی وہ شرک ہو جائے گا. رب بھی غنی، عثمان بھی غنی. ارے جس کو میرے محبوب نے جو دے دیا وہ ہو گیا. عثمان غنی، سبحان اللہ. ایک حدیثی میں ہے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے، ایک میں ہے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. پھر آقا نے اعلان کیا، پھر عرض کی دونوں راتوں میں 300 اور، ایک میں ہے 100 اور. کرتے کرتے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 950 اونٹ، یعنی 900 تو 3 بار دیے. عرض کی یا رسول اللہ 50 بچ گئے ہیں میرے پاس اور کوئی، چلو 50 یہ بھی گئے. اب 950، پھر ایک روایت میں کہ 950 کا 1000 پورا کیوں نہ ہو؟ 1000 پورا ہے نہیں ہے. بعض روایتوں میں ہے 50 گھوڑے. اور پھر بھی آقا نے اعلان کیا تو عثمان غنی گھر بھاگ گئے. وہاں سے ایک درم و دینار کا توڑا اٹھایا. کتب میں لکھا ہے کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، ایسے ایک ان کا جو تھا نا طرف، جس ہاتھ سے اٹھایا جھکا ہوا تھا. آج آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جہاں آقا بیٹھے تھے نا پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ توڑے سے ایسے پکڑتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں بک بھرتے ہیں اور آقا کریم کے سر کے اوپر سے آپ کی جھولی میں وارتے جاتے ہیں. میرے کریم آقا ایسے ان کو ہاتھوں میں لے کے ایسے الٹ پلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت خرید، عثمان نے مجھ سے جنت خرید. ارے بیچ کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. سبحان اللہ. میں آپ کی زمین بیچ سکتا ہوں، میں آپ کا گھر بیچ سکتا ہوں، کتنا ہی پیار ہو. کسی پیر کو اجازت ہے مرید کا گھر بیچ دے؟ ارے چیز اپنی بیچی جاتی ہے، کسی کی چیز نہیں بیچی جاتی. مصطفیٰ نے کہا عثمان نے مجھ سے جنت خریدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو جنت کا وارث بنایا ہوا، مالک بنایا ہوا ہے. جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے. اور مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا یہ تو میں نے تورات میں بھی کہا تھا، انجیل میں بھی کہا تھا، ان سے پہلے جتنی کتابیں سب میں رب کہتا میں نے یہ سب کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ جنت کی زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے. جب وارث بنا دیا جو چاہے کرے. بھئی جب ولیوں کو دے دی، صالحین کو دے دی، تو پھر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے. عثمان غنی کا کیا کیا آدمی بیان کرے. اور پھر سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی نورین جوڑا نور. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں میری اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں تجھے دیتا. جب سیدہ رقیہ فوت ہوئی نا تو دیکھا مصطفیٰ کریم نے کہ عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے. کہا عثمان کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نسبت جاتی نظر آ رہی ہے، یہ جو نسبت قائم تھی یہ ٹوٹ گئی. کہا میں دوسری بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. جب وہ فوت ہوئی تو کہا ایک میں میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں یک کے بعد دیگر عثمان تجھے دیتا. کیا کیا ان کا. سبحان اللہ. رب کریم نے ایسا کرم نوازی ان لوگوں پہ کی مصطفیٰ کریم کے صدقے. آج انہی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے.
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.